بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ شادی کے پروگرام کا دعوت نامہ ہم کیسے بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم درخواست کیسے دیں گے کسی مدرسے میں کہ مجھے تدریس چاہیے، میں آپ کے مدرسے میں مدرس بننا چاہتا ہوں، پڑھانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے درخواست ہم کیسے لکھیں گے عربی زبان میں، اور عربی زبان میں ہم کارڈ کیسے لکھیں گے، شادی کارڈ اور اس طرح کے جو دوسرے محافل اور پروگرامز ہوتے ہیں ان کے کارڈ ہم کیسے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو عنوان ہے وہ ہے بطاقۃ دعوت لحفلۃ زفاف۔ بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو، اور دعوت کہتے ہیں دعوت کو، تو دعوت نامہ ہم اس کو کہتے ہیں کارڈ کو۔ تو دعوت نامہ لحفلۃ زفاف، شادی کے پروگرام کی، زفاف کہتے ہیں شادی کو اور حفلہ کہتے ہیں پروگرام کو۔ تو شادی کے پروگرام کے لیے دعوت نامہ، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بطاقۃ حفلۃ زفاف، شادی کارڈ، ٹھیک ہے، شادی کے پروگرام کا کارڈ۔ اس میں سب سے پہلے اس شخص کا نام لکھیں گے جو مرسل الیہ ہے، جس کی طرف آپ دعوت نامے کو بھیج رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے الی فضیلۃ الاخ المحترم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلیش کے بعد پھر کہہ سکتے ہیں الی سید المکرم، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سید اور بیچ میں نام لکھ کر آخر میں مکرم لکھ لیں گے، یا پھر فضیلۃ الاخ لکھ لیں گے اور بعد میں نام لکھ لیں گے اور محترم لکھ لیں گے۔ اصل میں اس کا تعلق یہ دیباجہ کہلاتا ہے، اور اس دیباجے کا تعلق مخاطب کے ساتھ ہوتا ہے کہ مخاطب آپ کا کون ہے۔ اگر وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، تو اس کو فضیلۃ الاخ کہہ کر آپ اس کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی بڑی عمر کی شخصیت ہے، کوئی علمی شخصیت ہے، تو پھر اس کو آپ الی السید لکھ کر اس کو مخاطب کریں گے۔ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ اس کے صیغے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بادشاہ کو دعوت بھیجنی ہے تو اس کو کس طرح مخاطب کریں گے، اور اس طرح کے مختلف لوگوں کی۔ تو بہرحال یہاں پر دو کا ذکر کیا گیا ہے، الی فضیلۃ الاخ المحترم یا پھر الی السید المکرم، دونوں میں سے ایک لکھنا ہے، دونوں نہیں لکھنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد، نبشرکم بأن حفلة زفاف فضیلة الشیخ صادق بن زاہد العباسی على كريمة عبد الله القريشي ستنعقد بتاريخ 25 من الشهر الجاري الموافق ليوم الخميس في صالة أعراس السعادة۔ نبشركم، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بأن حفلة زفاف فضيلة الشیخ صادق بن زاہد العباسی، فضیلت الشیخ صادق بن زاہد عباسی کا جو شادی کا پروگرام ہے، اور ان کی شادی ہو رہی ہے کس سے؟ علی کریمت عبداللہ القریشی، عبداللہ قریشی کی بیٹی پر، کریمہ سے مراد ان کی بیٹی۔ ستنعقد بتاریخ 25، وہ منعقد ہوگا یہ پروگرام 25 تاریخ کو، من الشہر الجاری، موجودہ حالیہ مہینے کی، الموافق لیوم الخمیس، جو کہ موافق ہے جمعرات کے دن کو، جمعرات کے دن اور فلاں تاریخ کو، جو کہ 25 تاریخ ہے اسی موجودہ مہینے کا۔ تو اس کو یہ پروگرام ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ فی صالۃ اعراس سعادہ، سعادت نامی جو شادی حال ہے اس میں۔ صالۃ الاعراس کہتے ہیں شادی حال کو، ٹھیک ہے، صالہ کہتے ہیں حال کو اور اعراس کہتے ہیں شادیوں کو۔ تو وہ شادیوں کا حال ہوتا ہے، وہاں پر شادیاں کرائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں صالۃ الاعراس، ٹھیک ہے۔ تو اور السعادہ یہ اس کا نام ہے۔ فالمرجو من سعادتکم مشارکتنا فی هذا العرس، جو گزارش ہے آپ حضرات سے، وہ آپ کی شرکت کرنی ہے ہمارے اس شادی میں، لتکتمل سعادتنا، تاکہ ہماری جو خوشی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور یا پھر یوں کہیں گے کہ وہ بحضورکم تتم فرحتنا، یعنی فالمرجو من سعادتکم مشارکتنا فی هذا العرس وبحضورکم تتم فرحتنا، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر فالمرجو کو بھی چھوڑ کر ہم صرف یوں کہیں گے
وبحضورکم تتم فرحتنا فنرجو ان تشارکونا ولکم غایت الشکر، کہ تمہاری حاضری سے ہماری خوشی مکمل ہو جائے گی، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو، وَلَكُمْ غایت الشکر، اور تمہارے لیے شکر کا آخری درجہ، مطلب حد درجے کا شکر تم اس کے قابل ہو کہ تمہارا شکریہ ادا ہم کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ ہے شادی کے پروگرام کا، شادی کے پروگرام کے دعوت نامے کا۔ نبشرکم بان حفلۃ زفاف فضیلۃ الشیخ صادق ابن زاہد العباسی، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے، دلہا، اس کا نام لکھیں گے اعلیٰ کریمہ، اعلیٰ کریمت عبداللہ القریشی، کریمہ کے بعد جو دلہن ہے اس کے والد کا نام لکھیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ دعوت ناموں میں دلہن کا نام تو نہیں لکھا جاتا، تو اس لیے کریمہ کو کریمہ ہی چھوڑ دیں گے، وہاں اس لڑکی کا نام نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کے والد کا نام اس کے بعد لکھیں گے۔ اعلیٰ بنت عبداللہ القریشی بھی کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ کریمت عبداللہ القریشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ستنعقد بتاریخ الخامس والعشرین من الشہر الجاری، یا پھر شہر الجاری کے بجائے اگر آپ اس مہینے کا نام لکھنا چاہتے ہیں، من شہر نوفمبر، من شہر اکتوبر، من شہر دسمبر، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی کر سکتے۔ الموافق لیوم الخمیس، ٹھیک ہے، جمعرات کو ہے تو یوم الخمیس لکھ لیں گے، ہفتے کو ہے تو یوم السبت لکھیں گے، اور اتوار کو ہے تو یوم الاحد لکھیں گے، عام طور پر چونکہ یوم الاحد کو ہوتے۔ کہاں پر ہے؟ فی صالۃ اعراس السعادہ، فالمرجو من سعادتکم مشارکتنا فی هذا العرس لتکتمل سعادتنا، یا پھر کہیں گے وبحضورکم تتم فرحتنا فنرجو ان تشارکونا ولکم غایت الشکر۔ العنوان، ظاہر بات ہے کہ شادی کارڈ کے آخر میں پھر ایڈریس لکھا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر لکھا ہے العنوان، ایڈریس صالۃ اعراس سعادہ، صالۃ اعراس سعادہ، یا پھر کہیں گے کہ قاعۃ افراح سعادہ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ سعادت شادی حال، شادی حال کا نام ہے سعادت، ٹھیک ہے، تو وہ شادی حال بھی ہے اور وہ خوشیوں کا حال بھی ہے۔ قاع کہتے ہیں حال کو، اور افراح کہتے ہیں خوشیوں کو، اور خوشیوں سے مراد بھی عموماً جب افراح ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر شادیاں ہی مراد ہوتی ہے، تو شادیوں کے جو ہے وہ حال ہے، وہ اس کا نام ہے سعادت، تو ہمارے ہاں اس کو سعادت کہتے ہیں اور عربی میں اس کو سعادہ کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ پروگرام ہے۔ اب یہ سعادت نامی جو شادی حال ہے یہ کہاں ہے؟ بشارع ابو الحسن الاصفہانی، ابو الحسن الاصفہانی روڈ پر ہے۔ کہاں ہے؟ مقابلہ مدرسۃ حشمت، حشمت جو اسکول ہے اس کے سامنے ہے۔ مدرسہ عربی زبان میں مدرسے کو بھی کہتے ہیں، اسکول کو بھی کہتے ہیں، لیکن عموماً جو اصل عربی ہے اس میں مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں، چونکہ عربوں میں یہ الگ نظام نہیں ہے کہ مدرسے کا نظام تعلیم الگ ہو اور اسکول کا الگ ہو، بلکہ وہاں پر اسکول سے ہی علماء فارغ ہوتے ہیں، اسکول میں جو ہے وہ گریجویٹ بن جاتے ہیں، وہیں پر پڑھتے ہیں، وہ فقہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ یونیورسٹی اور کالج سے پڑھ کر آ جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے اسکولز کو کہا جاتا ہے مدارس، اور ان کے کالج کو کہا جاتا ہے کلیات، کلیہ فلانیہ اور کلیت الطب، کلیت الصیدلہ، اور کلیت جو ہے وہ الہندسہ، ٹھیک ہے، جو انجینئرنگ کالج ہوتا ہے، اور اس طرح میڈیکل کالج ہیں، یہ نام ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو جامعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں جامعہ کراچی ہے، تو جامعہ کراچی کا مطلب یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی عربی زبان میں وہاں پر جامعات ہوتی، تو اس لیے یہاں پر حشمت جو ہے یہ مدرسے کا نام نہیں ہے بلکہ اسکول کا نام ہے۔ مقابلہ مدرسۃ حشمت، حشمت اسکول کے سامنے، بجوار محطت تابعۃ الغاز، سی این جی کے اسٹیشن کے قریب، سی این جی کا وہ ہے یہ جو پمپ ہے اس کے قریب، محطہ کہتے ہیں پمپ اسٹیشن کو۔ ملاحظہ، آخر میں ایک ملاحظہ بھی لکھتے ہیں، تبتدئ الحفلۃ فی الساعۃ السابعۃ مساء، پروگرام 7 بجے شروع ہوگا شام کے وقت، وتنصب مائدۃ الطعام، اور کھانے کا جو دسترخوان ہے وہ لگے گا، فی الساعۃ العاشرۃ، تماما 10 بجے بالضبط پورے، فنرجو من زائرین،
الکرام الالتزام بالاوقات المقررہ و شکرا، ہم اپنے زائرین سے یا اپنے زوار سے، دونوں طرح سے جمع استعمال ہو سکتا ہے، وزٹ کرنے والے، زیارت کرنے والے، یہاں پروگرام میں شریک ہونے والوں کے لیے الکرام کہ جو معزز لوگ ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں الالتزام بالاوقات المقررہ کہ وہ التزام کرے، اہتمام کرے مقررہ اوقات کا، و شکراً اور مہربانی ہوگی۔ اچھا، اب کچھ تعلیمات بھی ضروری ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے وہ شادی حال میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ مختلف لوگ ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایک قانون، ایک رول ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ تعلیمات: بطاقۃ الدعوت مخصصۃ لشخص واحد فقط، جو دعوت نامہ ہے یہ خاص کیا گیا ہے، مخصص ہے، بنایا گیا ہے لشخص واحد فقط، صرف ایک شخص کے لیے، یعنی ایک شخص کے لیے یہ کارآمد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئے کہ مجھے دعوت ملی ہے چلیں وہاں پر شادی حال میں چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر ایک شخص کو صرف اجازت ہوگی۔ دوسری بات، اطلاق الرصاص ممنوع منعا باتا، گولیاں چلانا یہ قطعا ممنوع ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی فائرنگ کرے تو فائرنگ وہاں پر قطعا ممنوع ہے۔ نمبر 3، یمنع استعمال آلات التصویر، تصویر کے جو آلات ہیں، تصویر کی جو چیزیں ہیں جس سے تصویریں بنتی ہیں، چاہے وہ کیمرہ ہے یا پھر وہ موبائل فون ہے، اس کا استعمال ممنوع ہے۔ وخاصۃ فی قسم النساء، اور خاص طور پر عورتوں کے شعبے میں، ظاہر بات ہے وہاں پر دو پارٹ لگتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، دائیں جانب میں عموماً مرد ہوتے ہیں، بائیں جانب والا جو ہوتا ہے بیچ میں وہ پوٹیشن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ لگایا ہوتا ہے، تو اس طرف جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جناح النساء اور قسم النساء، اور مردوں والوں کو کہتے ہیں جناح الرجال یا پھر کہتے ہیں قسم الرجال۔ تو جناح الرجال میں بھی کوئی منع تو ہے لیکن اتنی پھر بھی اس کی گنجائش ہوگی، لیکن جناح النساء میں، عورتوں والی جانب میں، اس طرف میں تصویر بنانا یا تصویر والا کیمرے یا موبائل کا استعمال کرنا قطعاً ممنوع ہے۔ الموقف المخصص للسیارات هو خلف الصالہ، اچھا گاڑیوں کو ہم کہاں پارک کریں؟ روڈ پر پارک کریں جیسے ہمارے ہاں گلشن میں ہوتا ہے؟ نہیں، الموقف المخصص جو پارکنگ ہے مخصص للسیارات، گاڑیوں کے لیے، وہ ہے خلف الصالہ، وہ اس شادی حال کے پیچھے ہے۔ اچھا، لجنۃ الاستقبال مؤلفۃ من المضیفین المدرجۃ اسماؤہم ادناہ، جو لجنۃ الاستقبال ہے، کمیٹی ہے، استقبالیہ کمیٹی، وہ بنی ہوئی ہے، مؤلفتن وہ مرکب ہے، بنی ہوئی ہے، من المضیفین ان میزبانوں سے، المدرجۃ اسماءہم کی جن کے نام مندرجہ ذیل ہے، ادناہ مندرجہ ذیل، ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل ان کے نام درج ہیں، عبد القدیر، ثناء اللہ، عمران، نصیر الدین، یہ 4 لوگوں کا استقبال کریں گے اور ان کو وہاں پر مختلف جگہوں میں تشکیل کریں گے کہ آپ یہاں جائیں اور آپ یہاں۔ عبارات متفرقۃ حول الدعوت فی الاعراس، یہ کچھ متفرق عبارات ہیں کہ اگر آپ شادی کارڈ بنانا چاہتے ہیں، کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں شادی کی پروگرام کی، تو اس کے لیے آپ یہ مختلف عبارات استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ندعوکم الی حفلۃ زفاف خالد الانصاری علی کریمۃ زاہد المکی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں شادی کے پروگرام کی، خالد انصاری کی شادی، علی کریمۃ زاہد المکی، زاہد مکی کی بیٹی پر۔ فنرجو ان تجیبوا دعوتنا لیکون حضورکم تیمۃ مسرتنا و بہجتنا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں تاکہ آپ کی دعوت، آپ کی حاضری تیمۃ مسرتنا و بہجتنا، وہ ہماری خوشی اور سرور، مسرت کا جو ہے وہ تتمہ بن جائے، اس کے ذریعے سے ہماری خوشی مکمل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کہ جب آپ ایک شخص کو صرف دعوت دیتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پوری فیملی کو دعوت دی جاتی ہے، تو ہم کہیں گے ندعوکم والعائلۃ الکریمہ، ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ کے معزز اور مکرم فیملی کو بھی دعوت دیتے ہیں، کس بات کی؟ الی حفلۃ زفاف، یا الی عرس نجد عبد المجید المولوی شعیب علی کریمۃ ناصر الخالدی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں شادی کے پروگرام کی، جو کہ شادی ہے کس کی؟ عبد المجید کے بیٹے کی، نجد کہتے ہیں
पहला बेटा, ये बड़ा बेटा, ठीक है, या फिर ये है कि वो उसका अकेला बेटा जो होता है, यकता अकलौता बेटा जो कहते हैं। तो अब्दुल मजीद के नजद की, अब्दुल मजीद के बेटे की, जिसका नाम है मौलवी शुएब, और इस मौलवी शुएब की शादी हो रही है किससे? नासिर खालिदी की बेटी से। अल्लती सतनाक़िद फ़ी तारीख़ अव्वल मिन यूनियो, कि जो मुनाक़िद होगा पहली तारीख़ को जून के महीने में, अलमुवाफ़िक़ लियौमिल ख़मीस, जो जुमेरात के मुवाफ़िक़ है। जुमेरात यहाँ पर इसलिए बार बार लिखा गया है कि हम मौलवी साहिबान जुमेरात को अच्छी तरह से शिरकत कर सकते हैं, बाकी दिनों में इतवार वाले दिन हमारी शिरकत कम अज़ कम नहीं होती। तो चलो वो शिरकत हकीकत में हो या ना हो, यहाँ हम कार्ड में तो हम ख़मीस ही लिखेंगे। फ़लमुल्तमसु मिन हज़रतिकुम इजाबतु दावा, इल्तिमास जो आप हज़रत से हैं, आप से हैं, वो है दावत को कबूल करना। लिततीब ख़वातिरुना बिरुयाकुम, ताकि आपके देखने से हमारे दिल खुश हों। ख़वातिर कहते हैं हमारी तबीयत, हमारा दिल, हमारे मिजाज, वो खुश हो आपकी रुयत से, आपके देखने से। इल्मन अन्न हुनाका जनाहन ख़ासन लिन्निसाई वल अत्फ़ाल बिल हिजाबिल कामिल, ये भी याद रखें, यानी इस बात के इल्म के साथ, ये इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि वहाँ पर एक ख़ास किस्म भी है औरतों और बच्चों के लिए, और बिल हिजाबिल कामिल, बापर्दा इंतज़ाम है, जिसको हम कहते हैं ना बापर्दा इंतज़ाम, तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है। इल्मन अन्ना हुनाका जनाहन ख़ासन लिन्निसाई वल अत्फ़ाल बिल हिजाबिल कामिल। अच्छा, अब ख़त्म बुखारी है, उसमें आप किसी को दावत देना चाहते हैं, तो उसका दावतनामा आप अरबी में कैसे लिखेंगे? नतशर्रफ़ु बिहुज़ूरिकुम फ़ी महफ़ल मदरसति दारिल उलूम बिमुनासबति इख्तिताम सहीह अल बुखारी अल मुनअक़िद बितारीख़ अल आशिरी मिन जुमादा अल आखिरा अल मुवाफ़िक़ लियौमिल इत्नैन बाद सलातिल इशा। हम शरफ़ हासिल करते हैं आपके हाज़री से मदरसा दारुल उलूम के महफ़ल में, उसके प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम किस मुनासबत से हैं? बिमुनासबत इख्तिताम सहीह अल बुखारी, ख़त्म बुखारी के प्रोग्राम हैं, यानी उसके लिहाज से हैं। अल मुनअक़िद बितारीख़ अल आशिर, कि जो 10 जुमादल आखिरा को मुनाक़िद होने वाली है। 10 जुमादल आखिरा कब है? अल मुवाफ़िक़ लियौमिल इत्नैन, जो कि पीर का दिन है, बाद सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा। फ़नरजू अन ततकर्रमू अलैना बिक़ुदूमिकुमुल मैमून व लकुम जज़ीलु शुक्र, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अन ततकर्रमू अलैना, अन ततकर्रमू अलैना का माना है कि अन तअतू इंदना, कि तुम आ जाओ हमारे पास, या फिर तुम हमें शरफ़ बख्शो बिक़ुदूमिकुमुल मैमून, तुम्हारे बाबरकत खुदूम के ज़रिए से, कि तुम आ जाओगे, तुम्हारे बाबरकत आने के ज़रिए से हमें शरफ़ हासिल होगा। वलकुम जज़ीलु शुक्र, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शुक्रिया होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उनको दावत दे सकते हैं हफ़लतुल इख्तितामिल बुखारी में। अच्छा, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर आपने कुछ मेहमानान ख़ुसूसी का नाम भी लिखना होता है दावतनामे में कि कौन शिरकत करेगा। तो आप कहेंगे इल्मन अन्न ज़ुयूफ़ शरफ़िल मुकर्रमीना और मुकरमीना हम समाहतुल शेख सलीमुल्लाह खान व समाहतुल शेख रफ़ी अल उस्मानी। ठीक है, चूँकि वो फ़ौत हुए हैं दोनों, अल्लाह पाक उनके क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। तो इल्मन ये भी इल्म मिलानी चाहते हैं आपके कि ज़ुयूफ़ शरफ़ अल मुकरमीन, जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ुसूसी है, मेहमान ख़ुसूसी को कहते हैं ज़ैफ़ुल शरफ़। ज़ैफ़ुल शरफ़ एक हो और ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ज़ुयूफ़ुल शरफ़। तो ज़ुयूफ़ुल शरफ़ जो है, जो मेहमानान ख़ुसूसी है, वो है समाहतुल शेख सलीमुल्लाह खान व समाहतुल शेख अब्दुल रज़ाक़ सिकंदर, ठीक है, रहमहुमुल्लाह। हाज़ा व नवद्दु अन नुअल्लिमकुम बिअन्न ज़ैफ़ अश-शरफ़ फ़िल महफ़ल समाहतुल शेख फ़ुलान। ठीक है, कि और हम भी ये भी आपके इल्म में लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको ये बात भी बता दें कि जो मेहमान ख़ुसूसी है इस महफ़ल के, वो फ़ुलान शेख है। ठीक है, तो यूँ भी कह सकते हैं और वो भी कह सकते हैं। उमूमन ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई मेहमानों का नाम लिया जाता है और उसके बाद फिर जो मेहमान ख़ुसूसी होता है उसका अलग नाम ज़िक्र किया जाता है, तो यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो सारे ज़ुयूफ़ुल शरफ़ है
جن میں سلیم اللہ خان بھی ہے اور شیخ تقی عثمانی بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے یہ ہے کہ جو ضعیف الشرف ہے مثلا وہ کوئی اور ہے، مثلا کوئی بڑے شیخ اور ہوں۔ اچھا، دعوت لحفلت خطوبہ، خطوبہ کہتے ہیں منگنی کو، کوئی منگنی کا پروگرام ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعوت نامہ آپ تیار کر رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے نتقدم الی، وہ جو اوپر والا الی فلان الا فلان وہ تو آپ لکھ لیں گے، نتقدم الی عائلتکم الکریمہ بهذه دعوت للمشارکة في حفلة خطوبة بنت فلان المنعقدة في بيت فلان بتاریخ 23 من الشهر الجاری۔ ہم آپ کی معزز فیملی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس دعوت نامے کے ساتھ اور اس دعوت کے ساتھ کہ آپ شرکت کر لیں منگنی کے پروگرام میں۔ کس کی منگنی ہے؟ بنت فلان کی، فلاں کی بیٹی کی، ٹھیک ہے، وہاں پر اس لڑکی کا نام لکھا جائے گا یا پھر اس آدمی کا نام لکھا جائے گا۔ المنعقدۃ فی بیت فلان، اور یہ جو حفلہ ہے، یہ پروگرام ہے، یہ منعقد ہیں فلاں شخص کے گھر میں، اور کب ہے؟ بتاریخ 23 من الشہر الجاری، 23 تاریخ کو اس مہینے کی۔ اس کے بعد ہے عریضۃ طلب مقعد تدریسی، آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی، آپ نے علم حاصل کر لیا اور اب آپ نے اسلام اخبار اٹھایا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ فلاں مدرسے کو ایک استاد کی ضرورت ہے، تو آپ اب وہاں اس استاد کی طرف وہاں پر اس مدرسے میں اپنی خدمات پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ لکھیں گے استنادا الی اعلانکم، اوپر تو وہی نام لکھیں گے نا، الی مدیر المدرسۃ الفلانیہ اطال اللہ بقاء والسلام علیکم، وہ جو کچھ لکھنا ہے وہ لکھ لیں گے۔ پھر آخر میں جو صیغہ ہے وہ یوں بنے گا استنادا الی اعلانکم المدرج فی جریدۃ اسلام الوطنیہ الذي فحواه ان مدرستكم بحاجة الى مدرس للغة العربية نتقدم اليكم بعرض خدماتنا وبذل جهودنا في سبيل اقامة البيئة العربية في مدرستكم وبين اوساط طلابكم فنرجو ان تقبلوا عرضنا ودمتم سالمین۔ ٹھیک ہے، اس اعلان کے مد نظر کہ جو مدرج ہے، جو درج ہوا ہے جریدہ اسلام میں، اسلام اخبار میں، جریدہ کہتے ہیں اخبار کو، الوطنیہ جو کہ نیشنل ہے، پتہ نہیں انٹرنیشنل ہے، مطلب جو وطنی ہے، لوکل، ملکی جریدہ ہے، ملکی اخبار ہے، الذی فحواہ ہو، کہ جس اعلان کا مقصد اور اس کا خلاصہ یہ تھا ان مدرستکم بحاجۃ الی مدرس، کہ تمہارے مدرسے کو ضرورت ہے ایک استاد کی، للغۃ العربیہ، عربی زبان پڑھانے کے لیے، نتقدم الیکم بعرض خدماتنا، ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اپنے خدمات کو پیش کرنے کے لیے، وبذل جہودنا، اور اپنی طاقتوں کو اور اپنی محنتوں کو خرچ کرنے کے لیے، فی سبیل اقامت البیئۃ العربیہ، عربی ماحول قائم کرنے کے لیے، بیئہ کہتے ہیں ماحول کو، اور العربیہ عربی ماحول، عربی ماحول کو قائم کرنے کی خاطر، فی مدرستکم، تمہارے مدرسے میں، وبین اوساط طلابکم، اور تمہارے طلبہ کے مابین، فنرجو ان تقبلوا عرضنا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس پیشکش کو قبول کر لیجئے، ودمتم سالمین، اور تم ہمیشہ سالم رہے، علما باننی قد تخرجت من مدرسۃ فلانیہ، یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں پاس آؤٹ ہوا ہے میرا فلاں مدرسے سے، تو مدرسے کا نام لکھے گا، سنت فلانیہ، فلاں سال کو، وتخصصت باللغة العربیہ فی مدرسۃ ابن عباس سنتا، اور میں نے عربی زبان میں تخصص کیا ہے مدرسہ ابن عباس سے، سنتا، فرض کریں ہم وہاں پر لکھیں گے کہ سنت 2000، 2000 میں یا 2004 میں، 2005 میں، تو وہ تاریخ لکھیں گے۔ الاوراق المرفقہ، جو اس کے ساتھ ٹچ کیے گئے اوراق ہیں، مستندات ہیں، وہ کیا کیا ہے، یہ بھی آخر میں آپ لکھ لیں گے کہ یہ چیزیں میں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے اپنی اس درخواست کی۔ الشہادۃ العالمیہ، دور حدیث کا سند ہے۔ صورت من البطاقۃ الشخصیہ، اپنی جو شناختی کارڈ ہے اس کا ایک فوٹو کاپی۔ شہادت التزکیۃ من العلامہ الفلان، فلاں علامہ سے شہادت التزکیہ بھی لے کر آیا ہوں۔ شہادت التزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ
آپ کے لیے کچھ پرچی لکھ لیتا ہے جس میں آپ کی 1-2 جملوں میں آپ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یہ طالب علم میں اس کو جانتا ہوں اور یہ بہت اچھا طالب علم ہے، بہت شریف ہے، تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ اتنا کچھ لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی مدرسہ کرتا ہے کام، کبھی کوئی شیخ کرتا ہے، کوئی بڑا شیخ بزرگ لکھتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے مدرسوں میں داخلے میں آسانی ہوتی ہے۔ یا پھر شہادت تزکیہ من المدرسۃ الفلانی، یا فلاں مدرسے سے وہ لکھ لے گا۔ شہادت خبرت من المدرسہ، مدرسے سے تجربے کا سند بھی ملتا ہے، تو وہ بھی مجھے ملا ہوا ہے، وہ بھی میرے پاس ہے۔ فرض کریں اس نے کسی مدرسے میں پہلے پڑھایا ہو تو اس کا شہادت خبرہ وہ دے دیتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہو جیسے ہمارے ابن عباس میں ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم اساتذہ کو عفواً جو طلبہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تخصص کرتے ہیں پورا ایک ساتھ، ان کو پھر آخری دنوں میں، سال کے آخری دنوں میں ان کو پھر پریکٹس کراتے ہیں، باقاعدہ وہ ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ آپ نے معلم کیسے بننا ہے، اور تعلیم کے جو مختلف طرق ہیں اور تدریس کے اسالیب ہیں وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کی پریکٹیکلی جو ہے ان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، ایک ایک طالب علم کو بٹھایا جاتا ہے استاد کی جگہ، اور وہ پھر باقی طالب علم کو کلاس کو کیسے چلاتا ہے، ان کو کیسے گائیڈ کرتا ہے، ان کو کیسے سمجھاتا ہے، مطالعہ اس نے کتنا کیا ہوا ہوتا ہے اور کن آلات کا استعمال کرتا ہے، ان سب کے نمبر لگتے ہیں باقاعدہ، تو اس کا پھر وہ سند میں اس کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کا نمبر لکھے جاتے ہیں۔ وثیقۃ الصف العاشر المدارس الحکومیہ، جو وثیقہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے 10ویں کا حکومتی اسکولز کا، وہ بھی ہے۔ تائید سکنی من مختار المنطقہ، علاقے کا جو چودھری ہے، علاقے کا جو سربراہ ہے، یعنی فرض کریں کوئی بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چیئرمین ہے یا پھر کوئی اور ہے، اس کی طرف سے ایک تائید سکنی بھی لے کر آیا ہوں، مطلب وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے بھی میری گواہی دیتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں بھی بڑا شریف ہوں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ او یا پھر یہ درخواست بھی لکھ سکتے ہیں، الی مدیر مدرسۃ فلانیہ الموقر، افید سعادتکم بانی المدرس یا بانی المتخرج قد بلغنی عبر اعلانکم الصادر فی جریدۃ جنگ الدولیہ ان مدرستکم بحاجۃ الی مدرس اللغۃ العربیہ۔ میں آپ کی سعادت، آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں مدرس فلان ہوں یا میں متخرج ہوں، نام لکھے گا اس کے بعد، قد بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، عبر اعلانکم الصادر، اس تمہارے اس اعلان کے ذریعے سے کہ جو صادر ہوا ہے جنگ اخبار میں، جو کہ انٹرنیشنل اخبار ہے، ان مدرستکم بحاجۃ، کہ تمہارا مدرسہ اس کو ضرورت ہے، الی مدرس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے ایک استاد کی، ٹیچر کی۔ فبادرت فی عرض نفسی، میں نے جلدی کی اپنے آپ کو پیش کرنے کی، یا فبادرت فی عرض شخصی لخدمت اللغتی، میں نے خود کو پیش کرنے کی جلدی کی تاکہ عربی زبان کی میں خدمت کروں، یا پھر لکھے گا لخدمت مدرستکم، تمہارے مدرسے کی خدمت کرنے کے لیے۔ فارجو ان لا احرم من هذه المکرمہ، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس شرف سے، اس عزت سے میں محروم نہ کیا جاؤ۔ هذا وادام اللہ بقاءکم عزتا عونا ذخرا فخرا رفعتا للاسلام والمسلمین، یہ اتنے سارے ہیں سلیش کے بعد لکھے ہوئے، تو ان میں سے کوئی ایک کلمہ لکھے گا، صحیح ہے۔ ہذا یعنی اتنی سی بات ہے کہ میں خود کو پیش کرنا چاہتا ہوں عربی زبان میں خدمت کرنے کا، تو مجھے عربی آتی ہے تو میں عربی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَدَامَ اللَّهُ بَقَاءَكُمْ عِزَّةً، اور اللہ پاک تمہاری بقا کو ہمیشہ رکھے، عزت ہو اسلام اور مسلمانوں کے لیے، یا عوناً مدد ہو اسلام اور مسلمانوں کے لیے، یا ذخیرہ ہو اسلام اور مسلمانوں کے لیے، یا فخر ہو اسلام اور مسلمانوں کے لیے، یا رفعت ہو بلندی ہو اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ او یا پھر تیسرا ایک اختیاری، ایک اور بھی طرح سے لکھ سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں الی معالی مدیر المدرسہ، معالی، سمو، یہ سب جناب جناب کے معنی میں ہیں، اور بہت بڑے درجے کے جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے سمو اور معالی لکھا جاتا ہے۔ تو الی معالی مدیر المدرسہ ادام اللہ بقاءہ، اللہ پاک اس کی بقا کو ہمیشہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشعرکم بانی فلان المتخرج من قسم التخصص في اللغة العربية من مدرسة ابن عباس، يطيب لي أن أساهم موكب إدارتكم التدريسية في سبيل رفع مستوى التعليم في مدرستكم۔ میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں فلان ہوں، متخرج ہوں قسم تخصص للغة العربية سے مدرسہ ابن عباس میں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں ان اساہم موکب ادارتکم التدریسی،
کہ جو تمہارے مدرسے کا جو تمہارے تدریسی تمہارے ادارے کا جو تدریسی موکب ہے، اس کا جو قافلہ ہے، اس میں بھی شریک ہو جاؤں۔ اساہمہ ساہمہ کا مطلب ہے شرکت کر لینا اس میں۔ اور یہ کس لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں؟ فی سبیل رفع مستوی التعلیم فی مدرستکم، تمہارے مدرسے کا جو تعلیمی معیار ہے اس کو اور بلند کرنے کے لیے۔ وذالک بان اشغل مقعدا تدریسیا عندکم، اور یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ میں تمہارے ہاں تدریسی منصب پر فائز کیا جاؤں۔ فارجو ان تحققوا لی بغیتی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اس مراد کو، اس میری طلب کو آپ پوری کر لیں۔ حفظکم اللہ ورعاکم، اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہارا خیال رکھے۔ وددت ان اعرض علیکم شخصی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں چاہا کہ میں تم پر پیش کر دوں خود کو کمدرس فی مدرستکم، ایک مدرس کی طرح تمہارے مدرسے میں۔ وعلیہ قدمت بین ایدیکم طلبی ھذا، اور اسی بنیاد پر میں نے اپنے طلب کو تمہارے سامنے پیش کیا، یہ والا طلب۔ راجیا من اللہ تعالی ان یطیب لکم عرضی، اللہ پاک سے یہ امید کیے ہوئے کہ اللہ پاک کہ تمہیں یہ جو میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، یہ تمہیں اچھا لگے۔ فتقبلونی مدرسا فی مدرستکم، تو پھر تم مجھے اپنے مدرسے میں قبول کر لیں مدرس کے اعتبار سے۔ فتقبلوا منی خالص تحیہ، اور پھر آپ اس کے ذریعے سے خالص تحیہ، خالص تقدیر، خالص نوازش مجھ سے قبول کر لیں۔ طلب وظیفة تدریس الى سعادت مدیر مدرسۃ فلانیہ الموقر المحترم حفظہ اللہ ورعاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد۔ الموضوع طلب مقعد تدریسی، مقعد تدریسی کا مطلب ہوتا ہے تدریسی منصب۔ طلب وظیفۃ تدریسیہ، تدریسی ملازمت طلب کرنا۔ طلب توظیف تدریسیا، وہی معنی ہے۔ طلب وظیفۃ فی الہیئۃ التدریسیہ، ہیئت التدریسیہ میں، تدریسی ہیئت میں یا کادر تدریسی میں، جو تدریسی ٹیم ہے اس میں آپ ملازمت چاہتے ہیں، آپ بھی اس میں سے ایک حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ طلب درخواست دیتے ہیں۔ افید معالیکم علما بانی فلان الفلانی المتخرج من جامعۃ فلانیہ قد تخصصت فی مدرسۃ ابن عباس رضی اللہ عنہما باللغۃ العربیہ وقد زاولت محنۃ التدریس لمدۃ 3 سنین بکل امانۃ واجتہاد۔ وقد زاولت کا معنی ہے کہ میں نے تدریس کا جو یہ شعبہ ہے اس کو سر انجام دیا ہے، لمدت 3 سنین، 3 سال تک، بکل امانت و اجتہاد، مکمل امانت اور اجتہاد کے ساتھ۔ وقد منحتنی المدرسۃ شہادت خبرت فی ذلک، مدرسے نے اس کے حوالے سے مجھے تجربے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے۔ ھذا وقد بلغنی ان ہناک شاغرا تدریسیا فی کنف مدرستکم، یہ بات ہے، اور یہ بات ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے مدرسے میں کوئی خالی جگہ ہے۔ فسارات العرض، یعنی تدریس کے حوالے سے، فسارات العرض خدمات بین ایدیکم، میں نے جلدی کی اپنے خدمات کو تمہارے سامنے پیش کرنے کی۔ علی اکون عند بغیتکم و مرامکم، شاید کہ میں تمہارے مراد اور تمہارے مقصود کے موافق ہوں، یعنی تم جس طرح استاد تمہیں چاہیے شاید کہ میں اس کے مطابق بن جاؤں اور تم مجھے قبول کر لو۔ وَلَكُمْ أَسْمَى غایات شکر و تقدیر، اس کا کل پڑھ چکا ہے ہم نے۔ المقدم المؤرخ یعنی تاریخ۔ ملاحظہ ارفقت صور من الشہادات، میں نے کچھ، یہ آخر میں لکھ لے گا ایک نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں ملاحظہ کہتے ہیں۔ تو ارفقت صور من الشہادات، میں نے اپنے اسناد کی کچھ تصویریں بھی لگائی ہے، وبعض التزکیات فی طیہ، اور بعض تزکیات بھی میں نے اس کے ضمن میں رکھے ہوئے ہیں۔ تزکیات میں نے بتایا آپ کو کہ کوئی مدرسہ آپ کے بارے میں سرٹیفکیٹ کو ایک کچھ جملے لے کے اور اس میں آپ کی تعریف کرے۔ نرجو ملاحظتها، میں آپ سے وہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔